السلام علیکم ایوری ون. تو آج کا بہت ہی اہم ٹاپک ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک ضرور دیکھیں. تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اللہ کو اپنی محبت سے، اپنی صبر سے کیسے راضی کرے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. کہ اللہ اگر مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتے تو میں اس پر راضی ہوں. صبر کا لفظ نہ بولیں. یہ محبت کا جو لیول ہے نا، یہ پھر بادشاہتیں دلاتا ہے آدمی. کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے لوگوں میں رہو گے تو دو برتن کھڑکیں گے آپس میں. بیوی ہے نہیں سمجھے گی میں کیا چاہتا ہوں. صبح شام بلڈ باتس دیکھتی ہوں گی آپ، خدائی کے دعوے کا شرک سنتی ہوں گی روز کا. ایک ایسی چیز بیٹا کر جو دنیا نہ سمجھ سکتی، لکھوا لے مجھ سے، ضرور دے گا. بدر کی پریزنٹیشن کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ موت تک جو بھی ہوگا ان کا معاملہ کلیئر ہے. کیونکہ وہ 300 نے جو کیا ہے نا، وہ رہتی قیامت تک 3 ارب لوگ بھی نہیں کر سکتے. رینک لے گئے. وہ رینک ہے. تو ہمارے صبر کی کوالٹی، جس کے اوپر ہمارے اعمال کی کوالٹی، ہماری نیتوں کی کوالٹی، جس پر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز آئے کہ اللہ کے جا دیا، وہ کوالٹی کے اندر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کمی ہوگی. اور اگر اس کے کوالٹی بھی ہو اور نہ دے اللہ، تو یہ اللہ کی ہائیسٹ لویبل بینچز کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ اگر یہ تکلیف ہٹا دوں گا نا، یہ مجھ سے دور ہو جائے گا. تو آپ چلیں ایک جملہ ہے، آپ اس کے بارے میں آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. اگر کوئی آدمی یہ بولے اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں، مجھے ملے نہ ملی میں صبر کروں گا، مل گئی میں شکر کروں گا، مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، بس میرا تعلق تیرے ساتھ جڑا رہا ہے. آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الٹیمیٹ وہ بہت آسان جملے کہ اللہ اگر مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتے تو میں اس پر راضی ہوں. صبر کا لفظ نہ بولیں آپ. میں تجھ سے راضی ہوں اللہ، کیونکہ کچھ ملے یا نہ ملے، میرے لیے سب سے بڑی اور الٹیمیٹ چیز کہ تیری بارگاہ کے اندر میرا اگر نام لیا جاتا ہے اچھے جملوں سے، میں اس کو سب سے اوپر سمجھتا ہوں. میں تیرے لیے کچھ کٹ مر کے کر جاؤں، یہ میرے لیے بڑا ہے. مجھے ملے نہیں ملے مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ محبت کا جو لیول ہے نا، یہ پھر بادشاہتیں دلاتا ہے آدمی. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیا کو لینا اور اس میں جینا. دنیا سے کٹ کے تعلق قائم کرنا ایک محل میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے فتنے میں رہتے ہوئے تعلق کو قائم کرنا یہ مطلوب ہے. میرے خیال ہے اصل مومن وہی ہے جو لوگوں میں ملتا جلتا ہے، دنیا میں رہتا ہے. وہ بھی مومن ہی ہے جو تھوڑا سا ڈینٹ لگا سائیڈ میں ہو گیا، لوگوں میں رہا، باتیں لگی، گیبتیں ہوئی، معاملات ہوئے. کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے لوگوں میں رہو گے تو دو برتن کھڑکیں گے آپس میں، غیبت ہوگی، پروپیگنڈا ہوگا، حسد ہوگا. تو اکثر لوگ یہ حل نکالتے ہیں، بھائی ہم اور سہارا لیتے ہیں قولوا قولا سدیدا کا. بھائی ہم سیدھی بات منہ پہ کرتے ہیں، منافقوں کے منہ لگتے نہیں، اس لیے یہاں بیٹھے. نہیں، آپ نے منافقوں کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو منافق جب اپنی چالیں چلے گا اور آپ کا منکر جب آپ پہ چالیں چلے گا تو وہ نفس پہ ٹول آئے گا نا، زخمی ہوگا دل، اصول توڑنے کا دل چاہے گا، دل ٹوٹے گا، دل روئے گا، دل کرے گا میں نوں مار دوا ہوں نہیں کھڑے. وہی تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہی تو مطلوب یہ ہے، مطالبہ اور مقصود یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ دکھاؤ نا. تو میں تمہیں دے دوں گا، اینڈ کے اندر میں تمہیں دے دوں گا. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ جملے بولے ہیں اللہ نے قرآن، بغیر حساب کے دوں گا. تو وہ کرنا جو انسانی تقاضے سے بڑھ کے چیز ہے. دل پہ ٹول ہے، دل پہ وزن ہے، بیوی ہے نہیں سمجھے گی میں کیا چاہتا ہوں، بچے ہیں نہیں سمجھیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، عورت ہے ٹھیک ہے، آسیہ علیہ السلام کو لے لے یار. تو کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی. صبح شام بلڈ باتس دیکھتی ہوں گی آپ، خدائی کے دعوے کا شرک سنتی ہوں گی روز کا. شیز دیر ٹول کیا بیٹھی ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے لوگ نہیں، وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہوگا. آسیہ علیہ السلام کو کون سمجھ سکتا ہو؟ انسان ہے، اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے، کیا آگ ہے، کیا غیرت ہے، کیا تقاضے ہیں اس کے اپنی روح کے، اس سے سمجھ ہی نہیں سکتا. شاگرد ہیں نہیں سمجھ سکتے، سسٹمز ہیں نہیں سمجھ سکتے، بیویاں ہیں، بچے ہیں نہیں سمجھ سکتے، دوست یار ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دل پہ کیا چل رہی ہے اس کی. اور اس سے اس کا گوشت چھیننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ٹول اور پریشر ہے وہ سب لینے آ جائیں گے. اس نے تنخواہیں بھی دینی ہے، اس نے مال کمایا ہے 90% اس نے لوگوں کی راہ میں لگا دینا ہے، اس نے گھر بھی سنبھالنے ہیں، اس نے وہ یہ سب کو جلا کے اپنی سلطنت کو ماضی کے دشمنوں سے بدلے بھی نہیں لینے جا رہا، سنبھل کے بیٹھا ہوا ہے
ताकत हो, नाम हो, पावर हो, बंदा कहता है छोड़ो यार, वो जो 10 साल पहले जिसने किया था ना या 7 साल पहले, उसको जाके मैं फड़काता हूँ जरा, बैठा हुआ है नहीं कर रहा। किसी का 10 साल का जुल्म है पुराना, उसको जाके मुंह नहीं दे रहा। अपने सिस्टम में उसके लोग हैं जिससे जुड़े हुए, उन्होंने उसके साथ ज्यादती की होगी, बदले नहीं ले रहा, किसी को बोल नहीं रहा, किसी को एहसास नहीं दिला रहा कि तूने ये किया था मेरे साथ। अच्छा, आउट ऑफ द ब्लू उम्र का तकाजा भी इंसान से कह रहा होता है यार मैं फड़का दूं सबको, मैं अब 40 का ऊपर हो गया, मैं क्यों सुनूं किसी की, अब भी चुप बैठा हुआ है। अल्लाह नहीं देख रहा होगा उसके दिल को, वो क्वालिटी जो उसके अंदर है कि भाई वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है कि ये सब खड़ा रहा है, और इस सब का सिमत उसने अल्लाह की राह में लगाया हुआ है कि ये सारा स्ट्रक्चर अल्लाह को सर्व कर रहा हो, तो अल्लाह उसकी साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक ऐसी चीज बेटा कर जो दुनिया ना समझ सकती हो, लिखवा ले मुझसे, जरूर देगा अल्लाह। ये मैं तुझे अपने तजर्बे से कह रहा हूं। इसके बाद हम अगले सवाल पे जाएंगे कि कुछ ऐसा कर कि वो फिर कुछ करे, क्योंकि इन्ना अल्लाह ला यज़ियु अजरल मुहसिन, अल्लाह ना ट्रेड करता है और जाया नहीं करता। देने को तो अल्लाह किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये गिव एंड टेक ट्रैफिक है, मोहब्बत का सौदा होगा, देना पड़ेगा ना कुछ आपको अल्लाह को, जो दिल के करीब। अगर आप बड़ा मकाम चाहते हैं तो डील में आप बताएं आप क्या ऑफर करेंगे। बदर की जंग का स्टैंडर्ड ये था लोगों का, जंग बदर में अल्लाह ने उसके बाद क्या दिया हूं, सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ने क्या दिया, बदरी साहबा को। बताएं। इसके आगे के बाद का सारा मामला क्लियर है तुम्हारा, सही, कुछ भी कर लो, अगले पिछले सब माफ। सब माफ, क्लियर। बदर की प्रेजेंटेशन को अल्लाह ने ये कहा कि ये मौत तक जो भी होगा इनका मामला क्लियर है। और उनको हमेशा अलग ही रखा है तफासीर के अंदर कि ये बदरी साहब, ये बदरी साहब, मतलब एक टाइटल बन चुका है आपके यहाँ रिजाल की बुक्स के अंदर, बदरी साहबा, बदरी साहब। ये एक टाइटल है। ओहदी साहबा या खंदकी साहबा नहीं कहते आप, बदरी साहबा। सो इट वाज नॉट द वॉर, लेकिन वो उस पोजीशन में, और अगर वो जंग हार भी जाते ना, नाउजुबिल्ला, रिवॉर्ड अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि वो 300 ने जो किया है ना, वो रहती क़यामत तक 3 अरब लोग भी नहीं कर सकते। रैंक ले गए वो रैंक है, देखो द स्टार्ट, वो पहली कुर्बानियां थी जो बगैर जरों के, बगैर वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज के, बगैर आर्सेनल्स के, बगैर आर्टिलरी के, अल्लाह की राह में बीवी बच्चे छोड़ के कटने के लिए आ गए तपती रेत के ऊपर। इस वीडियो में शेख आतिफ अहमद साहब सही फरमाते हैं कि अगर हम रब से कोई चीज़ मांग रहे हैं बड़ी शिद्दत से, पर वो हमें नहीं मिल रही, तो यकीन करें इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलियत छुपी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला को सब पता है कि किसको कब, कहाँ और कितना देना है। तो हमेशा अपने रब की रज़ा में राज़ी रहा करें और यकीन रखें कि रब हमेशा बेहतरीन अता करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।